السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سن 240 ہجری کا واقعہ ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ فجر کی اذان ہوئی حرم مکی میں اور لوگوں نے بہترین کھانوں سے سحری کا انتظام کیا ہوا تھا، کھانا کھایا اور نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی دوران ایک بزرگ ایسا بھی مکہ کے اندر موجود ہے کہ جس کے گھر کے اندر 2 بہنیں، 4 بیٹیاں، ایک بیوی اور ایک ساس، جن کی کفالت کرنے والا یہ اکیلا ایک بزرگ آدمی ہے جس کی عمر تقریباً 85 سال ہے۔ اس حالت کے اندر وہ اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کا، گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے، لیکن آج 3 دن سے اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ اذان سننے کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سحری ختم کی، خالی پیٹ اللہ کو یاد کیا اور نماز کی تیاری کرنے لگا۔ جو ہی گھر سے نکلنے لگا، بیوی کہنے لگی کہ جناب 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بچیاں بھی پریشان، آپ کی بہنیں بھی پریشان ہیں، اور بوڑھی ماں جس کی ذمہ داری ہم پہ ہے وہ بھی 3 دن سے بھوکی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کیجیے۔ اس بزرگ آدمی نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، دیکھتے ہیں دن نکلتا ہے، بازار میں جائیں گے، کوئی کام کریں گے، آپ کے لیے رزق حلال کما کے لائیں گے، جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے اس پہ یقین کرو، وہ مل کے رہے گا۔ اس اللہ کے بندے نے نماز فجر ادا کی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد بازاروں میں پھرنے لگا کہ شاید کوئی کام مل جائے، مگر عمر کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اس کو اپنے کام کے لیے لے جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ سارا دن پریشان گلیوں میں گھومنے کے بعد ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے دل میں مختلف قسم کے خیالات آنے لگے، لیکن اللہ پہ توکل کرنے والا یہ نیک آدمی ہر بار اللہ کے دین اور اپنے آپ پہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پہ صبر کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ اسی دوران زمین کو ریتتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے ٹکرایا، جس کو اس نے فوری طور پہ نکالنے کی کوشش کی۔ زمین کے اندر سے نکالا، دیکھا تو وہ ایک درہم و دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی، جسے دیکھ کر یہ بہت خوش ہوا، اور اتنا خوش ہوا کہ وہاں بیٹھے ہوئے اپنے دل میں پلان اور پروگرام بنانے لگا کہ اتنے درہم و دینار میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، اپنے بچوں کو مختلف قسم کے کھانے کھلاؤں گا، لباس پہناؤں گا، بیوی بھی خوش ہوگی، ماں بھی دعائیں دے گی۔ سوچتے سوچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ گری ہوئی چیز، رستے سے ملی ہوئی چیز 1 سال تک رکھی جاتی ہے، اور اس کے اگر مالک مل جائے تو واپس لوٹا دی جائے گی، وگرنہ استعمال میں آئے گی۔ پھر مایوس اور پریشان ہوا، اداس ہوا کہ 1 سال تک تو شاید میں بھوکا مر ہی جاؤں۔ تو بہرحال اسی آزمائش اور سوچ میں بیٹھے بیٹھے اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اس تھیلی کو، اس درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی کو اسی جگہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ مگر پھر خیال آیا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گری ہوئی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، مگر جب اس کو کھول لیا جائے تو دیکھنے والا ذمہ دار ہوگا۔ اس نے اس تھیلی کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر بیوی نے سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ خامد نے، شوہر نے اس کو بتایا کہ فلاں مقام سے مجھے یہ تھیلی ملی ہے۔ بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی، کہنے لگی کہ اللہ رب کائنات نے ہمارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ لیکن شوہر جو اللہ سے ڈرنے والا تھا کہنے لگا کہ لبابا، جو اس بیوی کا نام تھا لبابا، یہ مجھے رستے سے ملا ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ بیوی کے بضد اور اصرار کے باوجود اس شوہر نے اس تھیلی کو گھر میں چھپا کے رکھ دیا تاکہ اس کے مالک کو تلاش کیا جائے۔ اگلی صبح جب یہ مسجد حرام کے اندر داخل ہوا تو خراسان سے آنے والا ایک آدمی بلند آواز سے پکار رہا تھا کہ بھائیو، میری 1 درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی جو یہاں گم ہوئی، اگر کسی کو مل جائے تو وہ مجھے لوٹا دے، اللہ اس کو 10 گنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس بزرگ آدمی نے
جب یہ اعلان سنا تو اس آدمی کے قریب گیا، خراسان سے آنے والے مسافر کے قریب ہو کے کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا علاقہ خشک زدہ ہے اور یہاں پیداوار نہیں ہوتی، لوگ تنگ دست ہیں، اگر آپ اعلان فرما دیں کہ اس میں سے کچھ انعام کے طور پہ اس آدمی کو دیا جائے گا جو تھیلی لوٹائے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی تھیلی جلدی لوٹا دی جائے۔ وہ خراسان سے آنے والا مسافر کہتا ہے کتنا انعام دیا جائے؟ ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ 100 درہم کا اعلان فرما دیں تاکہ کوئی ان 100 درہم کے لالچ میں، ان 100 درہم کی امید رکھتے ہوئے آپ کا تمام سامان آپ کو واپس کر دے۔ یہ خراسانی بولنے لگا کہ نہیں جناب، یہ تو بہت زیادہ ہے، میں اپنا اور اس سامان اور تھیلی کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بزرگ پریشان ہوئے اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ وہیں پہ بیٹھے ہوئے محمد بن جعفر الطبری جو اس واقعے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، فوری طور پہ اٹھے اور اس بزرگ کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک پہنچے۔ گھر کے حالات و واقعات کو دیکھنے کے بعد دوبارہ حرم کے اندر جا کے تشریف فرما ہوئے۔ دن گزرا، اگلا دن آیا، پھر اس خراسانی نے اعلان کیا کہ بھائی میرا ایک درہم و دینار سے بھری ہوئی میری ایک تھیلی گم ہوئی، اگر کسی کو ملے۔ اب یہ بزرگ پھر اس خراسانی کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ انعام کا اعلان کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ کی تھیلی مل جائے۔ اس خراسانی نے پھر سوال کیا کتنا انعام؟ بزرگ کہنے لگے چلیں آپ 100 درہم کا اعلان نہیں کرتے تو 10 درہم کا ہی اعلان کر دیں۔ جب یہ بات سنی تو خراسانی پھر کہنے لگا میں اپنے اس درہم و دینار والی تھیلی کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بزرگ پھر مایوس ہوئے، اپنے گھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر وہی اعلان ہوا اور خراسانی نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ وہ کوئی بھی بدلے میں انعام و اکرام نہیں دیں گے، بلکہ اس تھیلی کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ان بزرگوں نے اس خراسانی کو ساتھ لیا اور کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ آئیے۔ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی لبابہ کو آواز دی کہ لاؤ وہ تھیلی جو ہمیں رستے سے ملی تھی، آج اس کا مالک پہنچ چکا ہے۔ فوری طور پہ وہ تھیلی اس خراسانی کے سامنے الٹا دی گئی، پلٹ دی گئی۔ اس میں جو درہم و دینار تھے اس خراسانی نے پورے کیے اور اٹھا کے چلتے بنا۔ اب یہ پورے کی پوری فیملی پریشان بیٹھی ہے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے، مگر اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل کے اندر جو موجود تھا اس کی وجہ سے اس میں سے کچھ نہ لے سکے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے، محمد بن جعفر جو اس حرم سے چلتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آئے تھے وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ خراسانی نوجوان واپس پلٹا، اور جوں ہی وہ دروازے کے قریب آیا اس بزرگ آدمی نے فوری طور سے جلدی سے اس سے پوچھا بیٹا کیوں واپس آئے ہو؟ اس خراسانی نے بڑے ہی دھیمے اور محبت بھرے انداز میں اپنے اس تھیلی کو ساتھ بزرگوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا اے بزرگوں، میرے باپ فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے مجھے 3000 درہم عطا کیے تھے تاکہ میں سفر کر سکوں اور اللہ کے رستے میں جو اس رستے کے دوران ضروریات پوری کر سکوں، تو میں نے خرچ کیے، جبکہ 1000 درہم میرے باپ نے مجھے صرف اور صرف اس لیے عطا کیے تھے تاکہ اس سفر کے دوران میں کسی غریب آدمی کو دے سکوں۔ میں خراسان سے چلا اور مکہ کے اندر پہنچ گیا، مگر مجھے آپ سے زیادہ کوئی بھی غریب آدمی نظر نہیں آیا، تو اس لیے برائے کرم یہ 1000 درہم آپ قبول فرما لیجئے۔ اتنی بات سننا تھی، اس تمام فیملی کے چہرے پہ خوشی کے اثرات نمایاں ہوئے، اور وہ نوجوان وہ تھیلی لٹا کے واپس چلا گیا۔ یہ محمد بن جعفر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان بزرگوں نے مجھے بھی آواز دی اور اپنے قریب بٹھا کے ان درہم و دینار کو گننا شروع کیا اور کہنے لگے کہ جب یہ انعام دیا گیا میں چاہتا ہوں کہ تمام افراد جو اس موقع پہ موجود تھے وہ سب اس انعام کے اندر شامل ہو جائیں، چونکہ اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہ ہو، پیچھے نہ رہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے 10 افراد وہ خود اور میں ان افراد میں شامل ہوا، ان بزرگوں نے ایک ایک درہم ایک ایک دینار کر کے گننا شروع کیا، ایک ایک کے ہاتھ میں اور جھولی میں رکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرا حصہ مجھے دے دیا گیا۔ اس کے بعد میں وہ درہم و دینار لے کے اپنے گھر آ گیا، اس میں سے خرچ کرتا اپنی ضروریات کو پوری کرتا رہا، اور کچھ عرصہ کے بعد مجھے پتہ چلا جب میں دوبارہ مکہ کے اندر واپس آیا
مجھے پتہ چلا کہ وہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب انسان اللہ پہ توکل کرنے والا بن جاتا ہے اور حرام سے بچنے والا بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حرام چیز کو اللہ کے ڈر اور خوف سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب کائنات اس کے بدلے اس کے لیے حلال کئی گنا اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بزرگ نے حرام کو چھوڑا، حلال کے لیے اللہ رب کائنات نے وہ پوری تھیلی اسے عطا فرما دی۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں اللہ ہمارے رزق میں، زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، تو حرام کھانے سے باز آ جائیں، رک جائیں اور توکل کریں اپنے اللہ پہ۔ اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ پہ توکل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق پیدا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیے حرام کھانے سے بچیں، اللہ پہ توکل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔